ناظرین، پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر ترکمانستان میں ہیں اور ایک انٹرنیشنل کانفرنس برائے امن اور اعتماد میں انہوں نے اس سے خطاب بھی کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جو ایک نئی لہر ہے اور ایک خطرہ ہے وہ افغانستان سے آ رہا ہے، اور تمام عالمی برادری جو ہے وہ زور دے جو طالبان رجیم ہے کہ وہ طالبان رجیم اس کو اپنی جو ان کی ایک فرائض ہیں اس کی ادائیگی کے لیے ان پر زور دیں۔ پھر ساتھ میں پرائم منسٹر نے مختلف ملکوں کے صدور سے ملاقات کی، جن میں روسی صدر پریزیڈنٹ پوتن، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ترک صدر رجب طیب اور تاجک صدر امام علی اور کرغز صدر صادر جیاروف شامل ہیں۔ ان سے اس کے علاوہ سے انہوں نے ملاقات بھی کی، ساتھ میں ترکمانستان کو دعوت دی، پیشکش کی ہے کہ وہ گوادر اور کراچی پورٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تجارتی مقاصد کے لیے۔ افغان شہریوں پر بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں حصہ لینے کی ممانعت، علماء 1000 سے زیادہ افغان علماء جمع ہوئے اور انہوں نے ایک قرارداد پاس کی، جس پہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اپنی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال نہ کرنے کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ یقین دہانی پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن یقین دہانی کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ اور دی ڈپلومیٹ ایک بڑا مشہور میگزین ہے اور جریدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ طالبان حکومت کی TTP اور BLA جیسے گروہوں کی جگہ دینا پاکستان افغانستان تعلقات مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ روسی پاکستان میں متعین روسی صدر جو ہیں وہ بھی اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں اس پاک افغان کشیدگی پر، اور کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو آپس میں بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ ایک اچھی خبر کہ موجودہ حکومت کی ایک زیرو ٹالرنس جو انہوں نے دکھایا ہے کہ ہیومن سمگلنگ پہ، اور پہلے ہر دفعہ آپ دیکھتے تھے کہ مختلف غیر قانونی طریقے سے پاکستانی چلے جاتے تھے، سمندروں میں ڈوب بھی رہے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیاں یہاں آ رہی ہیں، کہیں پکڑے گئے، جیلوں میں گئے، بڑی مشکلات سے وہ جاتے تھے، جس پہ 47% ایک فگر آیا کہ 47% اس کی کمی آئی ہے، اور 1770 ایجنٹس اور ان کے کارندوں کو گرفتار کیا ہے۔ پرائم منسٹر نے اس کو سراہا ہے، اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ لندن اور برسلز میں اب حکومت کی اس اقدامات کی تعریف ہو رہی ہے۔ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے پہلے پینلسٹ ہیں سینیٹر ریٹائرڈ رحمت اللہ کاکڑ صاحب، سینٹرل لیڈر ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اور سابق وفاقی وزیر رہے ہیں۔ میرے دوسرے پینلسٹ ہیں میجر ریٹائرڈ نذر حسین زمرد صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ میرے تیسرے پینلسٹ ہیں ظفر بلوچ صاحب، جرنلسٹ ہیں اور اس وقت دی نیوز کے لیے لکھتے ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ رحمت اللہ کاکڑ صاحب، پرائم منسٹر کا یہ دورہ کہ وہاں انہوں نے جا کے ملاقاتیں بھی کی ہیں، مختلف ورلڈ لیڈر بھی آئے ہیں، اور ترکمانستان جو ہے اس کا یہ 30واں سالگرہ اس کی ہے ایک امپارشلٹی نیوٹرلٹی کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی روز اول سے یہ پالیسی رہی ہے اور کوشش رہی ہے کہ نہ صرف عالمی لیول پہ جتنے ممالک ہیں تو ان کے ساتھ بھائی چارے کی فضا رکھی جائے۔ امن کے حوالے سے ہماری کنٹریبیوشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورس میں، پوری دنیا میں ہمارے جوان جو ہیں ہماری وہ اپنی سروسز پیش کرتے رہے ہیں اور بڑی اس کے مثبت نتائج نکلے ہیں۔ اور پھر سینٹرل ایشیا جو ہے، سینٹرل ایشیا کے لیے پاکستان کی امپورٹنس یہ تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آپ کو رسائی دینے کے لیے تیار ہیں اپنے سمندر تک۔ یہ ارمان تو اس وقت کا سوویت یونین بھی اپنے دل میں لے بیٹھا، گو کہ ہماری طرف سے پازیٹیو رسپانس تھا۔ تو اب پرائم منسٹر صاحب نے وہاں ترکمانستان میں اشخاباد میں جو پیشکش کی ہے کہ گوادر اور کراچی کے پورٹس آئیں آپ کے، اس کے لیے ہم حاضر ہیں، اس میں دینے کو تیار ہیں۔
تو اور بہت ساری جو جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ عالمی لیڈر سے، پوٹن سے، ایران کے پریزیڈنٹ سے یا دوسرے دوست ممالک تاجکستان کے صدر ان کے ساتھ جو وہ امام علی امام علی کے ساتھ جو ہوئی ہے میٹنگز ان کی یا وہ ہوا، اس کے بڑے اچھے، اور یہ ہماری کامیاب خارجہ پالیسی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. کوئی اس پہ اگر تنقید کا حق تو کسی کو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کے اپنے اینگل سے اس کی کوئی تشریح کرتا ہے تو کرتا رہے. چیزوں کے نتائج تو سامنے آ رہے ہیں، اور ہماری پاپولیرٹی، ہمارے ملک کی امپورٹنس، ہمارے ملک کا جو ایک پازیٹیو رول ہے وہ سامنے ہے سب کے. ٹھیک ہے. میجر نظر کی طرف میں آتا ہوں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی تو ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا فوج میں آپ نے بڑا ایک عرصہ گزارا. پرائم منسٹر نے وہاں جا کے بھی امن کی بات کی اور امن کانفرنس سے، اور پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے اور اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ سے انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت سے تمام تنازعات کریں. وہ الگ بات ہے کہ انڈیا جو ہے جو کچھ اس نے کرتا رہا اور وہ کہتا رہا کہ پاکستان کو میں تنہا کر دوں گا، اس کا خواب تھا. آج وہ خود تنہا ہو گیا، اور خاص کر مئی میں جو اس کو منہ کی کھانی پڑی. پرائم منسٹر نے ادھر بھی کہا ہے کہ ایک نیا خطرہ ہے اور دہشت گردی کا عالمی جو برادری ہے وہ آگے بڑھیں اور افغانستان کی جو انتظامیہ ہے یا طالبان رجیم پر زور دے کہ وہ اپنی فرض کی ادائیگی کریں. ایک انٹرنیشنل ملک کی کوئی ملک چلانا اور گروہ چلانا فرق ہے. دیکھیں، بنیادی طور پہ دہشت گردی جو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں اس کا ایک غلبہ ہے. وہ اسپیشلی پاکستان جو ہے وہ اس کا بہت وکٹمائز ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے جو ہمسائے انڈیا جو ہمارا ہمسایہ ہے، ہمسایہ تو ہے مگر وہ جتنی حرکات اور جتنے معاملات یہ فطرت ہندوستان اسپانسرڈ جو کیس چل رہے ہیں وہ سارے ہندوستان کی طرف سے ہیں. بٹ ہندوستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو مئی میں جو پاکستان نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی اور اس اسٹرینتھ کی بنیاد پہ جو امپیکٹ دنیا میں پڑا وہ اس سے انڈیا تو ڈیفینیٹلی آئسولیٹ ہو گیا. اب اس آئسولیشن کو کور کرنے کے لیے وہ مختلف اینگلز پہ کام کر رہا ہے، جس میں چاہے وہ بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے اور دہشت گردی ہے. بٹ یہ اسے اندازہ نہیں ہے کہ اور اب اس افغان سرزمین کو بھی استعمال پہلے بھی کرتا رہا ہے، لیکن اب زیادہ بڑے ایفیکٹولی کر رہا ہے، کیونکہ وہ تنہا ہے. اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ اسے یہ نہیں پتا کہ جس فوج سے اور جس ڈیفنس ادارے سے اس کا واسطہ پڑ رہا ہے، وہ اگر مئی کے سچویشن کو یاد کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، ابھی بھی کھانی پڑے گی اور کئی آنے والے دنوں میں بھی کھانی پڑے گی. تو ہم بینگ اے نیبر کنٹری، ہم افغانستان کیونکہ ہمارا مسلم ممالک ہے تو ہماری اس سے ہمیشہ درخواست بھی رہی ہے، ہم ان کے ساتھ انوالو بھی رہے ہیں، ہم نے ان کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا بھی ہے. تو ہمارا سیاسی طور پہ یا معاشی طور پہ بھی ایک تعلق رہا ہے ان کے ساتھ. تو ہمارے جتنے بھی فورسز ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا، ان سے بات کی کہ بیکاز ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. کیونکہ اگر وہ کریں گے تو وہ ہمارا ایک رابطہ جو ایک تعلق ہے جو جب سے پاکستان بنا ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گا، اور اس کا معاشی طور پہ پاکستان پہ بھی برا اثر پڑے گا اور زیادہ تر اثر افغانستان پڑے گا. ظفر بلوچ، آپ کی طرف آتا ہوں. کیسے دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کے اس دورے کو؟ سر دیکھا جائے بہت پازیٹیو اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اس کی بیسک وجوہات ہے کہ تاپی گیس پائپ لائن کے معاہدے کے بعد، جس طرح ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، ایران پائپ لائن، اس کے بعد یہ معاہدہ اس طریقے سے گوادر بندرگاہ، کراچی بندرگاہ کی تو مستحکم بندرگاہ ہے، دوسری تو گوادر بندرگاہ تو مستقبل کا ریجن ہب ہونے والا ہے. اس طریقے تمام تجارتی جو معاہدات ہوں گے پاکستان سینٹرل ایشیا تک بھی تو رسائی حاصل ہو سکتی ہے. اور سی پیک کے جو اثرات جو چائنا چاہتی ہے جو اسی روٹ سے ترکمانستان کے سمندر کے تھرو تو وہاں تک حاصل ہو سکتے ہیں. اور اس میں یہ پاکستان جو معاشی طور پر مستحکم ہونے کی یہ سب سے بیسٹ اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان اس اپرچونٹی کو اویل کریں. اس طرح کے تمام چیزیں کہ چاہے گوادر بندرگاہ ہو چاہے کراچی بندرگاہ ہو، اس کو اویل کرنے کے لیے معاہدات کو مزید پیش رفت اور تیز کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی انفراسٹرکچر ہے کہ آیا یہ تجارتی جو آنے والی ہے اس کو برداشت کر سکتی ہے کس حد تک. اگر پلاننگ کی ضرورت ہے مستقبل اور کیا پلاننگ کی ہے، پاکستان کو اب سے اس سے زیادہ سوچنا چاہیے کہ تمام چیزوں کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے. اور معاشی طور پر مستحکم ہونے کے لیے پاکستان کے لیے معاہدات
بہت بہتر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے جو پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کی, وہاں پہ کلائمیٹ چینج کے بڑا ذکر کیا. کلائمیٹ کے جو پاکستان سب سے زیادہ متاثر رہا ہے, جس طریقے سے 2022 سے لے کر اب تک جتنے فلڈز آئے ہیں, جس طرح ڈیزاسٹر آئے, تو پاکستان اس میں تمام چیزوں میں سب سے سیلاب کے نظر میں تمام چیزیں پاکستان ہو رہا ہے. وہ ذکر وہاں پہ کرنا, وہاں پہ انٹرنیشنل ڈونر ان تمام چیزوں پہ جو پالیسی بنانا, یہ مطلب یہ سب سے شروعات ہے پاکستان کو مستحکم کرنے کی, اقدامات تک کہ اچھا معاشرہ پاکستان کے اندر, اچھی ڈیولپمنٹ, اچھے تجارتی معاہدات, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین الملک جو تجارتی جو آنے والے ہیں لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, انویسٹر کے لیے بڑے اچھے ماحول کے فضا قائم کرنے کی یہ بڑی پیش رفت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی کا بھی بڑی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے افغان. ظفر بلوچ صاحب ابھی ذکر کر رہے ہیں اس کا تجارت کا, تجارت اور یہ تمام چیز اس وقت بھی ہو سکے دہشت گردی کی ایک جنگ کا, جیسے میجر صاحب نے کہا کہ ہمیں سامنا بھی ہے, اس کے لیے بھی ہم پاکستان ہمیشہ جو ہے خود بھی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, اور ہمسایوں کو کہتا ہے, خاص کر ہمارا افغانستان سے کوئی تنازع نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو گروپ موجود ہیں, جو ہمارے بین تنظیمیں ہیں, اس کے لوگوں کو آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے, اور ایک ایک نشاندہی کی ہے کہ کس کس جگہ رکھا, اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اور یہ اس جو علماء کا ایک اجتماع, 1000 سے زیادہ علماء اجتماع, اور وہ قرارداد منظور کرتے ہیں, اچھی پیش رفت ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پیش رفت تو بہت اچھی ہے, لیکن اس میں میری ذاتی گزارش یہ ہوگی کہ قرارداد کو ان کی حکومت جو ہے وہ ایک لیگل کور دے, ایک آرڈر جاری کرے. اب یہ کہنا کہ وہاں جا کے تقریب کاری کرنا اچھی بات نہیں ہے یا جائز نہیں ہے یا فلانا نہیں, یہ فتووں سے یہ چیزیں وہ نہیں ہوں گی. دیکھیے ایک نئی ویو اٹھی ہے افغانستان میں جو پنشیر میں ہے, اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو تو افغانستان کے وہ جن پہ یہ ناز کرتے تھے, انہوں نے اندرونی طور پہ ان سے ہاتھ ملا لیا کہ اٹھو, اور اب ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے, اور گاڈ فاربڈ اگر انہوں نے اپنی پالیسیز چینج نہیں کی ٹورڈز پیس, سنسیئر یہ نہ ہوئے, تو یہ ان کے اسے ٹکڑے یہ کٹ سکتے ہیں. اور وہ ایسے فرٹائل وہ ہیں کہ یہ آپ کے لیتھیمز اور یہ ڈائمنڈز اور یہ نگینے وغیرہ اور یہ سب چیزیں تو پنشیر وغیرہ میں ہیں, تو اس پہ بھی تو باقیوں کی نظریں ہیں, اور ان لوگوں کی نظریں ہیں جو ہمارے بھی دشمن ہیں, اور بظاہر ان کے دوست نما وہ ہیں, لیکن ہیں ان کے دشمن. تو ان چیزوں کا مطلب ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ خود اس چیز کو ہوش کریں اور امن کے لیے کام کریں, امن کے لیے کام کریں, اور پھر ان کو اب پاکستان کے کندھے کی ضرورت پڑے گی, بلکہ پڑ چکی ہے. اب ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کیسے ان کو کہیں کہ ہمیں کوئی ترکیب بتائیں کہ اس عذاب سے ہم کیسے جان چھوڑیں. تو یہ خطرہ جو ہے وہ ان پہ منڈلا رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ سامنے سے وار کے نہیں, پیچھے سے وار ان پہ ہو رہا ہے. اس سے بڑا اور طوفان یا زلزلہ کہاں آ سکتا ہے جب پنشیر جیسی جگہ جو ہے اس میں یہ وہ شروع ہو گئی ہے, اور کافی ساری کیجولیٹیز کی انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ خبریں دے رہا ہے. ٹھیک ہے میجر صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات کی رحمت اللہ کاکڑ صاحب نے کہ یہ اجتماعات تو ہوتے ہیں, لیکن گورنمنٹ وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کو اڈاپٹ کرے, اس کو لیگل کور دے, تاکہ اور پھر جب لیگل کور دے گا تو پھر وہاں کی جو رجیم ہے وہ باؤنڈ ہوگی کارروائی کرنے پر. نہیں, اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل کی بات کریں تو اس میں گورنمنٹ, افغانستان کے گورنمنٹ کے جو وزیر خارجہ ہے, انہوں نے مشائخ اور علماء کی جو فتویٰ ہے اس کو ایکنالج کیا ہے. یہ بھی یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اگر گورنمنٹ لیول پہ ایکنالج کیا گیا ہے, ایکنالجمنٹ اچھی بات ہے, بٹ وہی بات ہے کہ اس کو لیگلائز کریں, لیجیٹیمیٹ کریں, اور اس پہ سختی سے عمل کریں. بیکاز مشائخ نے اور علماء نے کہا ہے کہ جو یہاں کا افغانستان کا بندہ باہر جا کے دہشت گردی کرے گا اس کو باغی تصور کیا جائے گا. تو باغی کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا کرمنل ایکٹیویٹی ہے. اس کرمنل ایکٹیویٹی کو سپانسر کرنا, اس پہ امپلیمنٹ کرنا وہ گورنمنٹ کا کام ہے, افغانستان گورنمنٹ کا کام ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جب تک اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں کریں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے, ایونچولی افغانستان کو نقصان ہے, چاہے وہ معاشی طور پہ اور سیکورٹی وائز. پاکستان نے ہمیشہ بھائی بندی اور چارہ بندی کی بات کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ
بات چیت سے مسئلہ حل کریں، اور بات چیت کی گئی ہے، ٹارگٹس بتائے گئے ہیں، سب چیزیں بتانے کے باوجود اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی مشائخ اور علماء کے کہنے کے باوجود بھی، تو پھر افغانستان ایک بہت جنگل میں پھنسے گا، ہر طرف سے پھنسے گا، اور وہ پھر ان کی انسٹیبلٹی رہے گی، جس میں اس کا معاشی نقصان بھی ہوگا اور ڈیفینسو نقصان بھی ہوگا۔ ظفر بلوچ، یہ کب تک آپ، اور خاص کر ایک اس معاشرے میں آپ کب تک جان چھڑائیں گے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسے نہیں ہے، وہ آئیں اپنی مرضی سے، پاکستانی ان کے رشتے ہیں، بھائی ان کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھنا یہ تو افغان رجیم کا کام ہے، ذمہ داری ہے۔ جیسے پرائم منسٹر نے کہا کہ عالمی جو برادری ہے وہ ان پہ زور دے کہ اس پہ جو ہے نا وہ اپنی جو ادائیگی ہے، فرض کی ادائیگی ہے، کیا فرض ہے ان کا کہ اپنے فرنٹیئرز کو محفوظ اور اپنے سرزمین کو محفوظ رکھنا۔ شاہ صاحب، دیکھا جائے جس طریقے سے علماء کا جو کانفرنس ہے اس میں 34 صوبوں کے جو افغانستان کے تمام نے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں اس بات کی تائید کی کہ افغانستان سرزمین پہلے ماضی میں مختلف تنظیموں میں استعمال ہوتی آئی ہے پاکستان کے خلاف تمام دہشت گردی کے واقعات کے بعد، وہاں پہ اس بات کا ذکر ہونا اور ماننا یہ پاکستان کی مطلب اچیومنٹ ہے کہ پاکستان جو ذکر کرتا ہوا آ رہا ہے، اب تک کر رہا ہے، یہ بالکل ذکر کرنا بالکل پاکستان کی اچیومنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روس کا جو رول ہے، جو افغانستان کو کہہ رہی ہے کہ اس طریقے سے تمام چیزیں پہلے ہو گیا تب بس ختم، اب آپس میں بیٹھ کے تمام چیزوں کو مل بیٹھ کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس میں رولز اپنا رول پلے کر رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور پرائم منسٹر کا آج ترکمانستان میں بھی بیان انٹرنیشنل، جیسے قطر کی رول کی بات کی، جیسے ترکی کی رول کی بات کی، سعودی عربیہ کی رول کی بات کی، وہ تمام ذکر کرنا، جس طریقے سے سیز فائر جو لانگ ٹرم چل رہی آ رہی ہے وہ ذکر کرنا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان نے اپنا میسج صحیح طریقے سے سفارتی سطح پر کنوے کر چکا ہے، اور اس طریقے سے طالبان ریجن پہ وہ پریشر آ چکا ہے، جس طریقے سے وہ علماء کانفرنس بلانے میں مجبور ہوا ہے، اور تمام صوبوں کے لوگ، تمام صوبے کے گورنر وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنا، اس پہ ذکر کرنا، اس حوالے سے نشاندہی کرانا، اور مستقبل میں یہ تمام چیزیں نہیں ہونے کی وہ تاکید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں مطلب اس کے ادھورت نتائج اچھے نظر آئیں گے، پاکستان کے لیے بھی افغانستان کے لیے بہتر ہوگا کہ جو معاشی طور پر جو مستحکم نہیں ہے، اس طریقے سے وہ تمام مستحکم ہو سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں بڑا شارٹ کمنٹ آپ سے لوں گا، آپ کا تعلق بھی ایک ایسے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں علماء کی پارٹی ہے، افغان جو سوسائٹی ہے اس میں علماء کا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ اجتماع 1000 سے زیادہ اگر اس علماء کے اس قرارداد پہ بھی جیسے آپ نے خود ہنٹ دیا کہ اس کو ایک لیگل کور دیں، لیگل کور نہیں دیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، تو پھر آگے چل کے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر اس کو لیگل کور نہ دیا تو یہ تو بس ہوا میں ہی اڑ گیا، ریزولوشن پوری دنیا میں اس کا کوئی ایفیکٹو رول نہیں ہوتا جب تک اس کو کوئی لیگل کور نہ ملے۔ ایون ہمارے ملک میں اگر کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے، جب تک اس کو لیگل کور نہ دیں تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے سینسیٹیو حالات ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ذرا ہمارے دشمن ہمسایہ ملک کے کہنے پہ وہ چھیڑ چھاڑ کی، ان کی بلین آف ڈالرز کی تجارت جو ہے وہ رک گئی ہے، اور اب ان کی اپنی عوام جو ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ یہ کیا آپ لوگ کر رہے ہو۔ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور چیزوں کو سٹریم لائن کرنا چاہیے۔ زمرد صاحب، آپ کا تجزیہ؟ سر، میرا تجزیہ بڑا کلیئر ہے کہ جی جو سیکیورٹی ہے وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، وہ افغانستان کے لیے بھی اہم ہے، ہمارے لیے بھی اہم ہے۔ اگر ہم کسی کے اعلی کار بنیں گے، افغانستان اگر اعلی کار بنے گا ہمارے دشمن کا یا ان لوگوں کا جو ہمارے ملک میں فساد کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، تو افغانستان کبھی سٹیبل نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک اس علماء اور مشائخ کی کانفرنس کی بات ہے، اچھی بات ہے، بیکاز اگر یہ کیونکہ یہ ان کو اس لیے کرنی پڑی کہ سوسائٹی سے آوازیں لیکن ابھی کیوں آئی ہے؟ یہ ترکی کی میں جو انہوں نے گفت شنید کی ہے، وہاں انہوں نے ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں دیا۔ اگر وہاں پازیٹیو رسپانس دیتے تو obviously انٹرنیشنل لیول پہ ان کو سپورٹ ملتی، وہاں انہوں نے کوئی اس کی آؤٹ پٹ نہیں ہوئی، کوئی مقصد انہوں نے پورا نہیں کیا، اور وہی جب واپس آئے ہیں تو علماء نے ان کا ایسی ایکٹیویٹی کی، اور یہ ایک بیسیکلی ڈپلومیٹک ہماری اپروچ ہے پاکستانی گورنمنٹ کی، جنہوں نے انفورس کیا اس عام طبقے کو، عام علماء کو، مشائخ کو، لوگوں کو، تاکہ وہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالے۔ اگر گورنمنٹ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گی تو پھر افغانستان کا جو حال ہوگا کچھ عرصے پہلے ہوا تھا اس سے بھی برا ہوگا۔ ظفر بلوچ بڑی اچھی بات کی انہوں نے، زمرد صاحب نے اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل تو ان پر پریشر تھا،
اب اندر سے بھی جو ہے وہ علماء کا بڑا اچھا پازیٹیو وہ ہے کہ بھئی اپنی ملک کی حفاظت آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب دہشت گردی کے خلاف آپ ان دہشت گردوں کو اس نیٹ میں لے کے آئیں، ان کے خلاف کارروائی کریں جو آپ کی سرزمین استعمال کریں، جس سے آپ کو نقصان ہوگا آنے والے وقتوں میں۔ بالکل یہ تمام چیزیں کارروائی کا جو پاکستان کا رول ہے وہ نمایاں نظر آ چکا ہے۔ اس طریقے سے ابھی افغانستان سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو کانفرنس کی طرف سے جو قراردادیں منظوری ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ مواقع ہی پیدا کرنی چاہیے افغانستان گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کے لیے، وہاں کے یوتھ کے لیے، کہ ان کو انگیج کیا جائے کس طرح پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف ان کو اس طریقے سے وہ اپرچونیٹیز دی جائے، اکنامکی طور پر مطلب یہ، اور اس کے ذمہ کچھ ایسے مواقع پیدا کیے جائے تاکہ وہ انگیج رہیں، اور تمام چیز انکم ان کی آ رہی جنریشن شروع ہو جائے، ٹریڈ کے کاروبار کے یہ تمام چیزیں اگر ہو سکتی ہے تو آپ دیکھیں افغانستان پاکستان کے ساتھ مل کے ٹریڈ کے لیے سینٹرل ایشیا، ایران، افغانستان، ترکمانستان ایسی ایک ٹریڈ کا ایک راستہ ہے، سی پیک کے تھرو تمام چیزیں کر سکتے ہیں جو انٹرنیشنل لوگوں کا مرکز بن سکتا ہے، انویسٹر کا یہاں پہ آ کے انویسٹ کرے تمام چیزوں کا۔ اس کے لیے یہ رول بہت ضروری ہے جو علماء کرام نے جو پیش کیے، جو اپنے مسائل اور قرارداد میں جو ڈسکس کی ہوئی، اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ یوتھ کو انگیج کرنا ان کی بڑی ذمہ داری ہوگی کہ جب تک انگیج نہیں کریں گے اس کے ساتھ تو دورج نتائج افغانستان کو نہیں مل سکتے۔ بالکل لاسٹ چند منٹ رہ گئے ہیں کہ ہیومن اسمگلنگ بلوچستان کو بھی بڑا مشکلات ہیں، پاکستان کو بھی کافی مشکلات ہیں، یہاں سے ایجنٹ پیسے ویسے دے دیتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، جا کے پاکستان کی بدنامی ہوتی۔ موجودہ حکومت نے اتنا سخت ہاتھ ڈالا ہے کہ 47%، نیئرلی 50% کمی آئی۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں تو یہ انگریزی کو نہیں جاتا، لیکن اتنا تو ضرور جانتا ہوں کہ کرائم اگینسٹ اے پرسن از کرائم اگینسٹ ہیومینٹی۔ تو یہ ہیومینٹی کے خلاف، اور ہمارے وہ نئے جوان ان کو یہ جو بلا پھسلا کے ان کے پیسے بٹورنا اور ان کو تباہ کر دیا، انہوں نے ڈوب جاتے ہیں، لاشیں نہیں ملتی ہیں، پیچھے سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی اس کو اپریشیٹ کافی کیسے دیکھتے ہیں اس ایفرٹس کو کہ 1770 ایجنٹس اور مین لوگ جو ہیں ان کو پکڑے ہیں، اور کافی ایف آئی اے کے بہت امیگریشن کے سٹاف بھی کافی معطل کیا۔ دیکھیں ایک بڑا اچھا اقدام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، بہت اچھا اقدام ہے، اور 50% ریڈیوس کرنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بیکاز ہمارا اور وہ مان رہے ہیں یورپین، آپ کے دیکھیں یورپین کمیشن کے لوگ اور یونائیٹڈ کنگڈم کے برسل اور یورپین یونین نے ایکسیپٹ کیا ہے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی ایشو بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس بالکل آخری جی آپ کا کمنٹ۔ دیکھا جائے جس طریقے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں، بالکل اقدامات تو اب تو مارک ہیں، مگر اس کے زیادہ سے زیادہ کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس طریقے سے یہ مستقبل پر بالکل بین ہونی چاہیے، کیونکہ تمام چیزیں جو لیگل لوگ بھی جا رہے ہیں ان کے خلاف بھی یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کے لیے بھی کچھ راستہ رکھا جائے کہ وہ لوگ بھی جا رہے ہیں کوئی نوکری کے لیے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی چیز، ان کے لیے بھی کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے تو بالکل ان کا راستہ بن جائے، غیر قانونی طور پر جا رہے ہیں، مگر جو لیگلی طور پر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ آسانی کے مواقع بھی ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں یہاں پہ ایشوز آ رہی ہیں کہ کچھ لیگل طور پر بھی جانے کی کوشش کی، ان کو بھی روکا گیا کس طریقے سے ایف آئی اے کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، تمام جو اپنے جائیدادیں بیچ کے وہاں پہ نوکری کے لیے جا رہے ہیں تو ان کے لیے کیا ایشوز آ گئے، ان کو کس طرح ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ پاکستان کے گورنمنٹ کو، فارن آفس کو اس پہ بالکل سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وقت بالکل ختم ہو گیا۔ رحمت اللہ کاکڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ، میجر ریٹائرڈ نذر حسین زمرد صاحب آپ کا شکریہ، ظفر بلو صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، بہت خوش آئند ہے کہ پرائم منسٹر کا دورہ، اور پرائم منسٹر نے ترکمانستان میں امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس خطرے کو بتایا اور عالمی دنیا کو پھر ایک بار اپیل کی ہے کہ وہ اپنی کوششیں کریں اور طالبان رجیم پر جو ہے وہ زور دیں تاکہ وہ اپنی فرائض کی ادائیگی کے لیے زور ان پہ دیں، اور ساتھ میں یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ 50% یہ جو ہیومن اسمگلنگ ہے وہ ایفرٹ جو پاکستان کی، وہ کاوشیں جو ہیں وہ اب دوسرے جو ہیں اس کا معترف ہو رہے ہیں کہ بہت اچھی کوششیں ہیں۔ افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، ایک اچھی پیش رفت ہے، اچھی خبر ہے کہ 1000 سے زیادہ علماء جو ہیں وہ اس قرارداد منظور کرتے ہیں۔ آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔